میں اگر کوئی ہیروز آپ کے سامنے آتے ہیں دوز ہو ہیو ریئلی کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈ سم تھنگ، تو ان کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے۔ موسٹلی اس کو ہم ڈراپ کرتے ہیں، جو کہ ہم فیچر میں بھی ڈراپ کر رہے تھے، پروفائل کیٹیگری میں۔ آپ اگر دیکھ لیں جو ہمارے شہداء ہیں ان کے بارے میں یہ بات لازمی کی جاتی ہے، obviously they deserve a lot of applaud. Secondly, we also do it for our national heroes، اور سب سے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ obviously جو ریلیجس فگرس ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشنس کے بارے میں یہ لازمی بات کی جاتی ہے۔ تو جو ماضی کی شخصیات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ پرسنالٹی اسکیچز ہوتے ہیں، موجودہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے اور ان کی کنٹریبیوشنس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اب فیچر جو ہے وہ دونوں طرف کا ہو سکتا ہے، ان نون کا بھی اور ویل نون کا بھی، اینڈ وی کال اٹ that those people who have actually created something or who have achieved something by surmounting all sorts of obstacles and they have reached some fame or gained some fortune۔ اس کا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ انسپریشن بھی obviously ایسے پرسنالٹی اسکیچز سے لیتے ہیں، اور وہ انسپریشنز جو ہیں ان کی وہ obviously lead them towards successes۔ اس کے ساتھ ساتھ انسٹرکشن بھی ہوتی ہے ان آرٹیکلس میں، لوگوں کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے جو سولوشنز مانگ رہے ہوتے ہیں اور جو زندگی میں ایڈجسٹمنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جس نے کہ بہت زیادہ تکالیف دیکھی ہیں اس کے بعد وہ سکسیزفل ہوا ہے، تو جو لوگ ہیں obviously وہ ان کو دیکھ کے ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور وہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں۔ سو دس از واٹ اٹ از، کہ پرسنالٹی اسکیچز جو ہیں وہ صرف کسی کی تعریف نہیں ہوتی، کسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہیرو نہیں بنایا جا رہا ہوتا، بلکہ یہ لوگوں کے لیے بھی ایک انسپریشن ہوتی ہیں اور لوگوں کو ان کے ذریعے انسٹرکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دس از واٹ وی کال دیٹ دیز آر ایکچولی امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف اردو جرنلزم ایز ویل ایز انگلش، بٹ ان انگلش دس از لیس۔ The responsibility of the journalist while writing such pieces is that of being honest۔ بہت زیادہ جو ہے وہ کسی شخص کو گرا نہ دیا جائے اور بہت زیادہ اوپر بھی نہ لے جائے، جو سچی بات ہے وہ کہی جائے۔ نیکسٹ ٹائپ از نیریٹو آرٹیکلس۔ ہیئر وی آر پریزنٹنگ فیکٹس، اور جس طرح عمل تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہی تھیں کہ کچھ بورنگ فیکٹس ڈال دیے جاتے ہیں، کچھ ایسے فگرز ڈال دیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹرائڈ سبجیکٹس کے اوپر لکھتے ہیں، جو بہت زیادہ سبجیکٹس پہلے لکھے جا چکے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایسی سچویشنز کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کا ریڈر جو ہے وہ آپ کو 2 پیراگرافس کے بعد پڑھنا پسند نہ کرے۔ اوائڈ کیجئے کہ آپ صرف اور صرف جو ہے نا وہ فیکٹس ہی دے رہے ہیں۔ obviously آپ ان کو اینالائز کر کے، ان کو کرٹیسزم کر کے، کمپیریزن ان کا لا کے، you can obviously get these figures in a readable manner instead of you are just giving boring figures so that is almost nothing۔ اور دوسرا جو تھا وہ عمل نے بات کی تھی وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پرانے سبجیکٹس پہ بھی جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ پرانے سبجیکٹس کو جب تک نیا نہ کیا جائے وہ کچھ انٹرسٹنگ نہیں ہوتے۔ تو نیریٹو آرٹیکلس جو موسٹلی اس قسم کے لکھے جاتے ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو فیکٹس کے ساتھ لکھیے، اور اگر کچھ ایسے آرٹیکلس ہیں جو کہ بہت زیادہ لکھے جا چکے ہیں جن کے اوپر، تو بہتر ہے کہ کچھ اینیکڈوٹ ان کے لیے ڈھونڈ لیجئے، کوئی قصہ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے، اس کو ساتھ اس کے ملا لیجئے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم جس طرح جینڈر ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، یا چائلڈ ابیوز یا ڈرگ ایڈکشن یا ڈرگ ابیوز، ان سب کے اوپر تو بات ہوتی رہنی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ریڈر کو جو ہے نا وہ ڈرگ ابیوز کی پہلے تو ہیڈ لائن لگا کے دیں، اس کے بعد کیپشن لگا کے دیں یا بائی لائن لگا کے دیں، ریڈر کہے گا اچھا یہ پرانی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر کوئی کانورسیشن ڈال لیں گے، کسی سچویشن کی کچھ ڈسکرپشن ڈال لیں گے تو بہتر ہو جائے گا، اور آپ کا ریڈر بھی اس میں انٹرسٹ لے گا۔ اور اگر کوئی اینیکڈوٹ، کوئی شارٹ سٹوری کی جو ٹائپ ہو وہ اگر آپ اس میں ڈال لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یور دیٹ نیریٹو آرٹیکل وچ از ادروائز کنسیڈرڈ ٹو بی بورنگ ون، وہ پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ ان ایلیمنٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کنورسیشنز کا، ڈسکرپشنز کا؟ دیز بیسیکلی ہائٹن دی ایفیکٹ۔ جو شخص سفر کر رہا ہے، بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے ساتھ یوں ہوا، اف ہی سیز کہ جی آئی یوز دس تھنگ یا آئی ایکسپیرئنس دس تھنگ، اس کا ڈفرینس اور آ جاتا ہے، اس کا ایفیکٹ ہائٹن ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ یہ جو شارٹ سٹوری ایلیمنٹس ہیں یا اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ اپنے جو ہے وہ آرٹیکلز میں یوز کریں۔ اب ان
نیریٹو آرٹیکلس میں اگر آپ یہ ایلیمنٹس لاتے ہیں تو دین obviously those become entertaining and informatory to the readers, اور آپ بہتر طور سے جو پاپولیرٹی ہے یا اپنی ریڈرشپ جو ہے اس کو گین کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ یو آر ڈوئنگ اینی سچ تھنگ کہ جس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ ہو، بور ہوں، جبکہ ہمارے پاس ایسے ڈیوائسز موجود بھی ہوں اور ہمارے پاس جو ریڈرز ہیں وہ بھی پڑھنے والے ہوں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ نیریٹو آرٹیکلس میں لوگ کاپنگ اور پلیجرزم میں کچھ زیادہ انڈلج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فیکٹس لائے جاتے ہیں تو فیکٹس آبویسلی کاپی کیے جاتے ہیں، اور انسان آسان پسندی کی طرف زیادہ جاتا ہے، تو جب وہ فیکٹس لے رہا ہوتا ہے تو جب ان فیکٹس کا انالیسس دیکھتا ہے وہ وہاں پہ بہت بہتر لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، انگلش میں یا اردو میں لکھا ہوا ہے تو میں یہاں سے کیوں نہ کاپی کر لوں۔ So we have to see that such things should never be given any importance، کیونکہ اس کا نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہے بلکہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک برا نام لانے والی بات ہے۔ So avoid such things۔ Next is the opinionated articles. We have talked about this in features as well. So opinion based articles should never be one track. Those should not be digressing or deviating to one side only. Rather, we have to see that these articles are actually to be what? Those should be trying to create an impression in the minds of the readers so that they can believe that somebody is thinking on these lines, and when he or she is thinking on these lines, she is actually contributing towards something which is constructive, which is better for the human beings, for the society. In these articles, as I mentioned during feature writing as well, one should have a balance of thought. And with that balance of thought, obviously, you get popularity because your pragmatism is which gives you more respect. And with that, you obviously get you are considered to be a rational person who is trying to put things in their proper perspectives without being biased. ایک رائٹر کی یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ آبجیکٹو رہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آبجیکٹو رہے تو obviously اس کے اوپر جو ریسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں وہ ریسپانسبلٹیز زیادہ آ جاتی ہیں۔ آبجیکٹیوٹی کے اوپر ہم بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں جبکہ سبجیکٹیوٹی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ So what we see is that people should be writing objectively and not subjectively. And when we are talking about the types of articles, we also consider that people are reading them, and now with the growing number of readership, with every passing day, and with the onslaught of the electronic media, the availability of the internet, and with the television channels, those are speaking loudly all the time, and viewership is increasing with every passing day. We have more responsibilities as article writers. It is no more a blind alley where you will come up with an article and you will be printed in some newspaper or a magazine. You have to be very careful in your observations. You have to consider that it is no more a one-sided job. You have to think that you have to change according to the needs, according to the requirements, and especially the needs and the requirements of the readers. It's an information era or a globalization where people know the most, but you have to tell them a higher level of knowledge. You have to give them better information to stay with them. Articles اسی لیے بہت زیادہ ایریاز کو کور کرتے ہیں، اور ان سبجیکٹس میں سے جو پولیٹیکل ہیں، سوشل، اکنامک، پرسنل ایکسپیرینسز بھی انہیں میں آتے ہیں، اوپینین بیسڈ بھی، اور ٹریولاگس بھی۔ اب ان سب کو موسٹ آف دا ٹائم کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی کچھ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اپنے ذہن میں لازمی رکھنی چاہیے۔ دیر آر سرٹن آبزرویشنز which should be considered, that you are not going to transgress in any way. You are going to remain in a limited sphere, or you are going to do what? You are going to bring
to focus these subjects.